آپ نے دیکھا کہ چند روز قبل ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی اور پھر مسلسل افواج پاکستان کے خلاف اس سیاسی جماعت کی جانب سے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے. دیکھیے ریاست ایک مجموعے کا نام ہے اور یہ عوام جو ہوتی ہیں اس کے وارث ہوتے ہیں اور دنیا میں ایک انمول فیلڈ مارشل ہے جس کا امریکی صدر بھی اٹھ کے استقبال کرتا ہے. یہ پاکستان آرمی وہ ہے. اپنی قوم کو میں کہوں گا ان کی قدر کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیفنس کے ساتھ میں ہوں راشدہ سیال. آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز اپنا عہدہ سنبھال چکے ہیں. جو ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز ہے, ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز, اس کا بھی قیام ہو چکا ہے اور CDF کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. یہ ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کیا کرے گا, اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا اور CDF کس طریقے سے تینوں مسلح افواج جو ہیں ان کا جو رول ہوگا اس کو مزید لے کر چلیں گے. اور اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب میجر نوید الرحمان قریشی صاحب. خود بھی وار انجرڈ ہیں, وار ہیرو ہیں, ستارہ جرت ملٹری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کے روم میٹ بھی رہے ہیں. تو اسی لیے ان کو اسپیشلی مدعو کیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی اور اس نئے عہدے کے حوالے سے ان سے بات کی جا سکے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. سر میں اس موضوع پہ تو آؤں گی لیکن اس سے پہلے دو چار چیزیں ہیں اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی. ابھی آپ نے دیکھا کہ چند روز قبل ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی. تو پہلے تو آپ کا کامنٹ ان پہ چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت جو پاکستان کے لیے ہمیں نظر آیا اور اس کے حوالے سے DG نے بھی کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے اور پھر مسلسل افواج پاکستان کے خلاف اس سیاسی جماعت کی جانب سے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے, یہ آپ اس کو کیسے کامنٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہوتی ہے جی کہ ریاست میں سیاست کا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ گن کے لائیں کے بجائے ان کو اگر تول کے لائیں تو بہتر ہوگا. اگر ووٹر آپ کا ڈاکٹر قدیر اور ایدی صاحب جیسے لوگ ہوں تو پھر اس کی قیمت جو ہے فعال ہوتی ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کے لے آئیں جن کی نہ تربیت ہوئی ہے نہ طبیعت صحیح ہوئی ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ کیا کریں گے جن قومی ترانہ بج رہا ہو وہ نہ اٹھیں, جب کوئی بزرگ آ جائے اس کا احترام نہ کریں. دیکھیں ریاست ایک مجموعے کا نام ہوتی ہے اور یہ عوام جو ہوتی ہیں اس کے وارث ہوتے ہیں. یہاں کوئی اس کی کسی بادشاہ کی حکومت نہیں ہے, عوام کی حکومت ہے, لیکن عوام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ریاست میں کس طرح رہنا ہے. آپ کو ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ نے یہ پینٹ پہنی ہے, یہ کپڑے پہنے ہیں, آپ اس کے بٹن ہیں آپ کھول کے کف کھول کے بیلٹ نہ پہنے. ہر ایک کی ترتیب ہوتی ہے, آپ بیلٹ بنیں, بٹن بند کریں, طریقے سے جائیں آپ جو ہوتا ہے. لیکن یہاں لوگ کس طرح آ رہے ہیں جس طرح کوئی تہذیب نہیں ہوتی. اب آپ نے ایک بات کی ہے, آپ دیکھ لیں یہاں جب ایک بچہ آپ پیدا کریں, چھوٹا اس کو بڑا کریں, اس کی تربیت کریں, کتنا وقت لگتا ہے. جب ایک افسر بنتا ہے جی اور آپ دیکھیں ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جب فوج میں آتا ہے تو اس کی سلیکشن کیسی ہوتی ہے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں دو قسم کے لوگ آتے ہیں, ایک سول سروس میں CSP لوگ ہوتے ہیں, دوسرے آرمی کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ماسٹر کے بعد بڑی محنت کر کے اس طرح آتے ہیں, لیکن یہ وہ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر سے لیڈرشپ تیار کی تھی, ان کو FSC کے بعد باقی فوج میں تربیت دی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ہماری ایک جو مجھے کسی نے کہا تھا تم نا فوج میں جب تمہاری نا وہ آپ تعلیمی ہوگی اور میں آگے یہاں پھنس گیا. یہاں ایک پریزنٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ PhD کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ تو PhD پتہ نہیں سیول میں اس طرح. اس کا یہ ہوا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک افسر بنتا ہے تو PMA میں اس کو ٹریننگ کے ساتھ جو رگڑا ملتا ہے وہ جو بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جب فوج میں کمیشن لیتا ہے وہ بچہ جو ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ آتا ہے اس کی سال کی جب رپورٹ لکھی جاتی ہے ACR سے کہتے ہیں اینول کانفیڈینشیل رپورٹ. اب جب جرنل بنتا ہے تو وہاں تک اس کا ناپ تول کے کیا جاتا ہے, اس کے کورسز ہوتے ہیں, اس کے ڈسپلن کو دیکھا جاتا ہے, اس کی گرومنگ کو دیکھا جاتا ہے, اس کو اس طرح کیا کیا جاتا ہے. اس نے وطن کا ایک لیڈر بننا ہے, اس نے اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے. معاذ جنگ میں یہ فوج جو ہوتی ہے ہماری سفیلیں ہوتی ہیں, بات سمجھیے. اور بات یہ ہوتی ہے کوئی آدمی کسی کو کہے کہ یہ جو آدمی ہے سرکاری ملازم ہے اور 2 ٹکے کا ہے, تو میں خود ایک وار انجرڈ ہوں, میری ٹانگوں میں اب بھی سپلنٹر پڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں 5 منٹ میں یونیفارم پہنتا تھا, 5 منٹ میں یونیفارم اتار دیتا تھا. تو جس دن یونیفارم میری ریٹائرمنٹ ہوئی تو میرا خیال ہے 3.5 گھنٹے لگے اور میرا دل نہیں کرتا میں یونیفارم اتاروں. اور میں کبھی نہیں میرے آنسو نکلے. اس دن میرے آنسو نکلے تو میری بڑی بیٹی فاطمہ تھی, مجھے کہتی بابا آپ کہتے ہیں میں تو سولجر ہوں اور سولجر از آلویز سولجر, ونس اے سولجر آل دا ٹائم سولجر. میں نے کہا بچے میں اس یونیفارم کو اپنا رزق سمجھ کے آیا تھا, یہ میرا کفن بھی ہے اور میں اس سے میرا پیشن ہے.
تو میں آج اس سے دور کیسے ہو رہا ہوں نا. تو یہ مجھ سے بہت مشکل ہے. تو بچے ہر آدمی اگر فوج میں آیا ہوں تو میری عزت ہے اور میں نے فوج کو اپنی زندگی دی ہے. میں آج آپ کے سامنے بونس پہ بیٹھا ہوں. ہم اس تنخواہ پہ 24 گھنٹے سروس دیتے ہیں جو ہمیں 12 گھنٹے کی ہوتی ہے جو ہمارے باقی لوگ کرتے ہیں. ہمیں کوئی بونس نہیں ملتا, ہمیں کوئی اوور ٹائم نہیں ملتا. میں نے اپنے ساتھیوں کو ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جن کی بہنیں, جن کی شادی تھی, جن کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوگی, ان کو بیٹا نہیں چھٹی ملی. ایک بچے کو ابھی بھی میں جانتا ہوں, کتنے لوگ ہیں, اکلوتا بچہ, اس دن اس کی مائیاں تھی, مجھے بھی اس کا کارڈ آیا تھا. ہمارے ایک دو دوست ہیں بریگیڈیئر, ہم انتظار کر رہے تھے کہ بچہ آئے گا, لیکن وہ آتے ہوئے اس کا تابوت آ گیا. جو پھول اس کے سہرے پہ سجنے تھے وہ اس کے کفن اور قبر پہ گئے. اب بتائیں اس ماں نے جو قربانی دی ہے وہ بچہ 2% کا ہے. اچھا, یہ بات جو ہے اس پہ ایک اور آپ کا کومنٹ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ افواج پاکستان کو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے گئے, پھر انڈین میڈیا اس کو فالو کرے, پھر افغانستان کا میڈیا اس کو کرے, تو ایک ہمیں چین نظر آتی ہے چلائے جاتے. بالخصوص فیلڈ مارشل کی ذات کو لے کر بہت سارے ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں اور نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پھر ڈی جی نے یہ کہا کہ جو فوج کی اندرونی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ان کو بہت obsession ہے. اس کی وجہ کیا, یہ پروپیگنڈا مہم کیوں ہے, کیوں؟ آپ کو میں اپنی بات بتاؤں کہ میں نے میدان جنگ میں 17 جرل لیا تو مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹ نہیں ملی. یہ میرا رائٹ نہیں بنتا تھا. اگر میں یہ ضروری نہیں کہ میں آیا ہوں تو مجھے فوج میں بہت بڑا ایک احتساب کا نظام ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اگر جو یہ فوج چلی ہے اسی چیز پہ چلی ہے. میں آپ کو بتاؤں, لوگ آتے ہیں آگے, وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے کس طرح آگے چلیں گے اور آپ جائیں, آپ کو موقع ملتا ہے سول سروسز میں جائیں. تو میں ادھر جا کے آپ آئی جی چیف سیکرٹری بنیں گے. میں نے کہا میں ایسے میں رہوں گا, میرا پیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں میری 4 بیٹیاں, میں نے 3 بیٹیوں کو آؤٹ اسٹینڈنگ کیا اسے کہتے ہیں گولڈ میڈل لیے انہوں نے اور یونیورسٹیاں ٹاپ کی اسی معمولی تنخواہ پہ. میں نے رزق حلال کمایا اور میں اس چیز پہ فخر کرتا ہوں کہ آج وہ اپنے گھر میں کامیابی کی زندگی ہے. میں فیلڈ مارشل کو جس طرح میں نے دیکھا تھا, آج دیکھیں میں 1 جنوری 85 کو آفیسر ٹریننگ اسکول جوائن کیا اور آج 8 دسمبر 2025 ہے. کتنا ٹائم ہو گیا. ہم بچے تھے, ہم نگروں میں پی ٹی کرتے تھے, ہم رگڑے کھاتے تھے, ٹریننگ کرتے تھے, ہم ایک روم میں رہے. میں نے ان کو دیکھا کہ جب ان کی والدہ کبھی آئے تو یہ وہ شخص تھا جو چرپائی پہ نہیں بیٹھتا تھا, بیڈ پہ نہیں بیٹھتا تھا, ماں کے پاؤں کے آگے. تو جب بچوں کی ایسی تربیت ہو, آپ دیکھیں فیلڈ مارشل کی بات کر رہے ہیں, وہ بچہ جو دین اور دنیا دونوں مراتب پہ ہے. ایک طرف اس کی دینی تعلیم کو دیکھیں اور دنیا کا سب سے بڑا جو علمی ذخیرہ ہے قرآن ان کے سینے میں ہے. دوسری ان کی تربیت اس ماں نے کی ہے جو وضو کر کے ان کو دودھ پلاتی تھی. وہ باپ اور وہ ماں جنہوں نے رزق حلال, ایک ٹیچر کا بیٹا آج دنیا کا سب سے بڑا فیلڈ مارشل بنا اور دنیا میں ایک انمول فیلڈ مارشل ہے جس کا امریکی صدر بھی اٹھ کے استقبال کرتا ہے. اور وہ فیلڈ مارشل وہی آج عالم اسلام کا امام بھی ہے. اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا آج جو کمانڈر ان چیف ہے وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ وضو میں ہوتا ہے اور وہ پاکستان کا وفادار ہے اور ایک عام گھر سے اوپر آیا ہے. وہ کسی تاج محل سے نہیں آیا اور اس پہ دنیا کو رش آتا ہے اور یہ وطن کے لیے ایک وہ انمول سونا اور ڈائمنڈ ہے. جی ٹھیک ہے. سی ڈی ایف کی جس طرح آپ نے بات کی, آپ ظاہر بچپن آپ نے ساتھ گزارا ہے ان کے ساتھ اور ٹریننگ بھی اکٹھے کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی ذات کے اوپر حملے ہیں, کیا وہ اس کے اوپر اس طریقے سے کسی چیز کے اوپر وہ جواب دیں گے یا ان کی سوچ کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ آپ کو میں بتاؤں کہ فوج میں لیڈر پیدا کیے جاتے ہیں. آج جہاں تک پہنچے ہیں تو ان کے اندر ایک کوشن ہے, ان کے اندر ہمت ہے اور وہ جذباتی نہیں ہوتی. جو لیڈر ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا, وہ اسی لیے کامیابی کے زینے پہ وہ آگے آتا ہے. اور یہ میں اگر کہوں لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے, یہ وقت کا ایک ولی ہے. میں نے اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ رات کو سویا ہو. جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے کوکلاروں کو کل بات پورے کر کے رات ساری تہجد پہ اپنی جانماز پہ اپنا ٹائم گزارے اور مجھے نہ پتہ چلے کہ یہ سویا کدھر ہے اور اس نے کیا کیا ہے. تو ایسے وہ لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور آ جائے, امامت آ جائے, تو آپ دیکھیں اس قوم کی, آپ دیکھیں پاکستانی کتنے خوش نصیب ہیں, عالم اسلام کتنا خوش نصیب ہے کہ آج دیکھ لیں وہ انڈیا نے فتنہ خوارج جب شروع کیا فتنہ تو ہندوستان, تو 62 ٹارگٹ کیسے اس کے کیے, باقی ہمارے پاس تھے. ہمیں دنیا نے واسطہ دیا
کہ یہ نہ کریں، نہیں تو آج ہندوستان میں نہ ہوتا پانی نکل آتا. بات یہ ہوتی ہے دنیا کی یہ بہترین فوج ہے. آج ہمارے پاس امریکہ سے بھی فوجی افسر ہماری اکیڈمیوں میں ہمارے کورسز میں کورس کرنے کیوں آتے ہیں؟ یہ پاکستان آرمی وہ ہے. اپنی قوم کو میں کہوں گا ان کی قدر کرو. اور جس طرح دنیا میں آپ نے کہا کہ امریکہ میں ان کو ویلکم کیا گیا، امریکی صدر کہتے ہیں کہ میرے اس نے فیوریٹ 3 دفعہ اپنا ڈریس تبدیل کیا ہے کہ میں فیلڈ مارشل کا یہ مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں یہ پہنوں، اس طرح پہنوں. تو وہ جب ایک پریزیڈنٹ وہاں کا وہ کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جائیں. یہ پاکستانی جو ہے ان سے پیار کرتے ہیں. اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں انڈیا کی پے رول پہ ہیں، افغانستان کی پے رول پہ ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے نا، وہ عبداللہ بن امی جیسے لوگ تھے، اس طرح کرتے تھے. سر آ جاتے اب ذرا جو انفراسٹرکچر ہے نئے ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا CDF کو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نیا قائم ہونے والا، CDF نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں جو بنیادی تبدیلی ہے یہ تاریخی ہوگی. اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیے کہ یہ کس طریقے سے تاریخی ہوگی، اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا اور یہ کس طریقے سے کام کرے گا؟ دیکھیں جی، وہ تظلم انتشا جن لوگوں نے ماں باپ کی خدمت کر کے اوپر آتے ہیں، حقوق العباد دے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مستجاب دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ نے دیکھا کارگل کی وار ہوئی، بعد میں یہ جنگ ہوئی، اس میں کچھ کوارڈینیشن کا پرابلم تھا. اب چکر جو ہوتا تھا، ایئر چیف اپنی جگہ بزی تھے، نیول چیف اپنی جگہ تھے، آرمی چیف اپنی جگہ تھے، اور ٹائم کا پھر کال پہ نہ آنا، کچھ نہ ہونا، اس طرح کی کچھ چیزیں ہو جاتی تھی. تو اس میں ابھی یہ کیا گیا کہ ایک نیا کمانڈر ان چیف بنایا گیا ہے، اور دونوں فورسز جو ہیں وہ ان کے انڈر کمانڈ آ گئی ہیں. اب ان کا اپنا جو اسٹرکچر ہے وہ اسی طرح رہے گا ان کے پاس، لیکن آرڈر اوپر سے آئے گا. جو بھی چیز ہوتی ہے بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے. اب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے اور دنیا مان چکی ہے، اور انڈیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اگر اس نے کیا آنکھ چپکنے میں اعظم فضل ربی ہو جائے گا. ٹھیک، لیکن جو ملٹی ڈومین آپریشنز تھے وہ اب یعنی ایک سنگل کمانڈ کے انڈر ہوں گے اور فوری فیصلے ہوں گے. وہ ایک فوری کوئک ریئیکشن ہوگا. وہ کہتے ہیں ٹائملی ڈیسیژن ایز نو ڈیسیژن. ٹھیک ہے. اچھا، وار ٹائم میں تو ٹھیک سمجھ آتا ہے، پیس ٹائم کے اندر بھی ان کا جو کام ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا؟ اور پھر جو جس طرح CDF نے خود کہا کہ تینوں افواج کی جو اندرونی ڈھانچہ یا خود مختاری ہے وہ نہیں خراب ہوگی. وہ اسی طرح میں نے بتایا جی کہ وہ اسی طرح ہوگا. ان کا اپنے ڈومین اس طرح رہے گی، لیکن یہ سینٹرل کمانڈ کے نیچے ان کے کمانڈر ان چیف ہیں جی، اور یہ اس کو کریں گے. اور باقی چیزیں جو کہ ابھی یہ اسموتھلی گریجولی ابھی ان کی فنڈنگ، باقی کمانڈ کا جو سیکٹریچر ہے بڑا فعال ہو چکا ہے. اور جہاں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی فوج دنیا کی یہ واحد فوج ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے لوگ اور کیڈٹس اور دوسرے لوگ کورسز پہ اور ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس کیوں آتے ہیں. اگر پاکستان کی فوج ایسی نہ ہو تو پھر آپ بتائیں وہ لوگ کیوں یہاں پہ آئیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا نے مان لیا ہے کہ پاکستان کی ٹیکٹس، پاکستان کی ٹیکنالوجی وہ پوری دنیا میں نہیں ہے. جی ٹھیک. یہ بتائیے گا کہ جو ان کا اسپیچ تھا CDF کا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا اور افغانستان کے حوالے سے بھی بڑا سخت انہوں نے میسج دیا، انڈیا کو خاص طور پہ کہا کہ کسی گمان میں آپ نہ رہیں، اگلی بار جو ہے وہ پاکستان کا جواب اس سے زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں جی، یہ جب پاکستان بنا تھا تو 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی انہوں نے کشمیر پہ اس طرح کر لیا. تاکہ وہ نیا بنا تھا، ہمیں ایسٹ بھی نہیں ملے تھے، ہم تقسیم کے مراحل میں تھے، لوگ آ رہے تھے، ویپنس تقسیم ہو رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا. انہوں نے اس طرح کام کیا. اس کے بعد ایسٹ پاکستان میں جو انہوں نے کام کیا، اس کے بعد ہمارے پاس بہت بڑے تجربات تھے. یہ کہتے ہیں انہوں نے سرنڈر کیا، نہیں، وہاں ہماری مجبوری تھی. ہمارے پاس چند دن کے ہتھیار، ہمارے پاس 33,000 لوگ کے تھے جو 90,000 کہتے ہیں، اس میں سویلین تھے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ضرور. اس میں چھوٹے بچے تھے، شیرخوار تھے، زخمی تھے، جن کو دوائی چاہیے تھی، جن کو دودھ چاہیے تھا، فیملیز کو واپس لانا تھا. اور وہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو اقوام متحدہ کی مدد کے ساتھ ہم آگے جائیں گے. لیکن وہاں ایک بہت بڑی کنسپریسی ہوئی، اور بجائے اس طرح کہ ہمیں وہاں مدد دینے کے ہمارے مجبور کیا گیا کہ ہمارے لوگوں کو ایک ہی راستہ تھا کہ ان کو ادھر سرنڈر کر دیا جائے. بات یہ ہے آخری دم تک ہمارے لوگ لڑتے رہے. یہ انڈیا کے فیلڈ مارشل نے کیوں ہمارے لوگوں کی وہاں سے سائٹیشن بھیجی، کسی کو 17 جرت ملا اور کسی کو کیا ملا، کسی کو کیا ملا. یہ وہ چیزیں ہوتی تھیں، لوگوں کو پتہ تھا. بات یہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو سلسلہ ہو چکا ہے نا، یہ 9-2-11 والی بات ہے. اگر کسی نے کوئی پنگا لیا تو اس کی وہ درگت بنے گی کہ اس کے بعد اس کے اوپر رونے والا نہیں ہوگا.
انڈیا کی آپ بات کریں. اچھا انڈیا کی تھوڑی اور بات کر لیتے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے ابھی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کو. میجر صاحب ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ جو پاز پہ ہے سندور اس کو ہم کسی بھی وقت سٹارٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات ایک اور اس سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی ملی چیف کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نوٹیفیکیشن بھی ہوا, اس پہ سب سے زیادہ ہیو اینڈ کرائے جو ہے وہ انڈیا میں ہو رہا تھا. وہاں ایک رونا پڑا ہوا تھا, صف ماتم بچھی ہوئی تھی. تو اس پہ آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک نئی چیز تھی, اس چیز کو نیا قانون سازی ہو رہی تھی, اس کے لیے ایس او پی بن رہی تھی, معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے, تو وہ ان چیزوں کو اس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا, آپ دیکھیں کسی بچی کی اگر شادی کے لیے جائیں تو وہ اس میں آپ کے بوٹ گھس جاتے ہیں, کوئی پہلی دفعہ نہیں مانتا. یہاں جو حکومتیں یا اس کے دفاع کا نظام ہوتا ہے یہ بڑا عجیب طرح کا ہوتا ہے. انڈیا والا کیوں رو رہے ہیں, ان کی پتہ ہے ان کی یہ سیاسی مجبوری ہے پاکستان کے خلاف. اگر وہاں کوئی پٹاخہ بھی بجے تو کہتے ہیں یہ پاکستان نے کیا ہے, اگر کوئی اور چیز ہو جائے ان کے اپنے پائلٹ اتنے نالائق ہیں روز ایک طیارہ گرا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے گرا دیا ہے. بات یہ ہوتی ہے آپ ان کا اور ہماری ریشو دیکھیں, ہمارے کتنے طیارے وہ فوبیا میں مبتلا نظر آتے ہیں فیلڈ مارشل کے حوالے سے خاص طور پہ, اور پاکستان فوبیا کہتے ہیں مالا خولیا ہے, ان کو ایک بیماری ہے. وہ مودی تو جو ہے نا وہ تو بس اسی طرح کے لوگ ہیں, پاکستان کی بات کریں گے اس کے خلاف کریں گے اور اس میں ہمارے دن آگے چلیں گے. انڈیا میں بھی پاکستان کو ماننے والے لوگ ہیں. ابھی لوگ جھنڈے لہرا رہے ہیں, پورا پنجاب دیکھ لیں, ابھی ان کے سارے علاقے اگر یہ ہم باقی ٹارگٹ کھول دیتے تو یہ سارے علاقے آزادی کا اعلان کر دیتے. یہ تو پاکستان کے مشکور ہوں کہ انڈیا ابھی تک متحد ہے, لیکن یہ متحد نہیں رہے گا. اندر باقی لوگ پیدا ہو چکے ہیں, اندر بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی بھارت کے اندر بھی. اگر ہم نے ان کو ٹارگٹ کھولے تو پھر آپ دیکھ لیں کو انڈیا پھر کدھر جائے گا. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سندور پہ دوبارہ سے کوئی سندور 2 جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اگلے سال کی بات ہو رہی ہے کہ 2026 میں دوبارہ اس کو سٹارٹ کریں, یہ جرت کرے گا ہندوستان؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, میں تو جنگ میں رہا ہوں. آپ ایک نارمل ایک ریفل کی گولی چلے تو انسان عام آدمی جو ہوتا ہے وہ سہم جاتا ہے. تو جب وہاں کارپیٹ بمبیں گا وہ, تو آپ بتائیں اس میں کیا ہوتا ہے. یہ ہندو کا کام نہیں ہے لڑنا, یہ مسلمان کو جہاد کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ آگے آئیں. وہ جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. یہ اتنا جھوٹ بولتے تھے, ہم نے پنڈی فتح کر لیا, کراچی لے لیا, یہ لے لیا. آپ کے سامنے ان کا ایئر چیف, آج پھر بھی ہم نے ان کی عزت رکھی. ہم نے کہا 3 طیارے ٹوٹل ہم 7-8 جہاز کرے تھے, اور گراؤنڈ میں جو ان کی تباہی نکلی تھی اس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں تو امریکی صدر خود بتا رہے ہیں کہ 8 گر گئے, 9واں انہوں نے خود گرا لیا. گرایا تو جو نیچے گراؤنڈ میں تھے ان کا کیا ہوا؟ جی دبئی ایئر شو میں ہم نے دیکھا سر کہ کس طریقے سے شرمندگی ہوئی جب ان کا طیارہ, ان کے اپنے پائلٹ دبئی شو میں ہمارے جہازوں کے ساتھ فوٹو بنا رہے تھے. تو یہ کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, انڈیا میں لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. آپ ان کی یہ دیکھیں نا, ولاگ دیکھیں, باقی دیکھیں, وہ کیا کر رہے ہیں بچے, کیوں بنا رہے ہیں, ان کو منع کریں نا. افغانستان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کو بھی پیغام دیا کہ افغانستان یا فتنہ الخوارج یا پاکستان, ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے, یہ فیلڈ مارشل نے کہا. جی یہ افغانستان والے ہے ہی, ان کے بارے میں کہا گیا ہے یہ نعمت حرام ہے, یہ کبھی نہیں آئیں گے, فہاں ہیں, یہ ہمیشہ روتے رہیں گے. بات یہ ہوتی ہے ان کے لیے ہم نے اپنا ملک خراب کیا. آپ دیکھیں جب رشین آئے تو ان کے لیے ہم نے دروازے کھول دیے, اور ہم نے کیا کچھ نہیں دیا. مجھے یاد ہے یہ جب آئے تھے تو میرے شہر میں ہری پور میں یہ میونسپل کمیٹی میں تھے, پھر ان کو میں نے بعد میں لینڈ کروزر میں دے. اس ملک نے ان کو بہت کچھ دیا. یہ پچھلے دنوں ڈالر کا جو ایک پرابلم اٹھا تھا, یہ سارے پیسے سمیٹ کے یہ ادھر افغانستان چلے گئے. یہ ہمارے کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتے. سرحدیں بند کی ہیں. اب ان کی جو وہ غلط کاریاں تھی, وہ جو ان کی اسمگلنگ تھی, جو یہ کرتے تھے, ابھی وہ نہیں ہو رہا. اب یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ آ رہے ہیں. پاکستان سے سارا غلہ ادھر جاتا تھا, سیمنٹ ادھر جاتی تھی, ہمارا چاول ادھر جاتا, ہمارا آٹا ادھر جاتا تھا. ابھی آپ دیکھیں نا آٹا کدھر کتنا سستا ہو گیا, چاول کتنے سستے ہو گئے, اور ان کو دیکھیں وہاں بھوک سے وہ لوگ مر رہے ہیں اور چیخیں مار رہے ہیں. لیکن سر جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ افغانیوں کو ایک تو نکالے نا جس طریقے سے یہاں سے بھیجا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں مرکز کی جو ہوتی ہے یکجہتی, اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اپنی اس طرح جو کرتے ہیں یہ نادان لوگ ہیں. ان میں کوئی لوگ کہتے ہیں اگر افغانستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم لوگ وہاں چلے جائیں گے. یہ ایسی غلط باتیں جو کرتے ہیں وہ نادان کرتے ہیں. سمجھدار اور بالغ النظر آدمی سے اس قسم کی توقع نہیں رکھی جا سکتی, اور جو کرتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں, بیوقوفی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی وجہ سے اس پارٹی سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کوئٹ کر گئے ہیں.
جو لاسٹ کامنٹ آپ کا چاہوں گی، جو ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی تھی چیف نے کہ پاکستان اب ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آئے گا، وہ ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ یہ چیز ابھی ہو جائے گی، چاہے دفاع ہے، چاہے ملک کا اندر کا نظام ہے، اس میں ایک احتساب ہوگا اور اس میں لوگوں کو ٹھیک کیا جائے گا، ڈسپلن کی طرف راغب کیا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں پنجاب گورنمنٹ نے ایک سسٹم شروع کیا ہے. پہلے چالان ہوتے تھے، لوگ کس طرح جاتے، موٹر سائیکل پہ جانے، کان پہ موبائل رکھا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے، روز پنڈی میں کتنے لوگ مرتے تھے. اب چکر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈنڈا نہیں مارا جاتا، اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان کو مانیٹری نقصان اگر ہوگا وہ آدمی ڈریں گے، کچھ کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں صفائی ہو، پاکستان میں اچھے لوگ آئیں، جو نیچے سے لوگ سیلف میڈ ہیں ان کو اوپر لانا چاہیے. یہاں ولیت کا کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک عام آدمی تھا، فیلڈ مارشل، ایک اسکول ٹیچر کا بیٹا اگر یہاں تک پہنچا ہے تو کوئی سفارش نہیں تھی. اس کا بیٹا باپ کوئی وہ صدر پاکستان نہیں تھا، یہ خود آیا ہے. دیکھیں کیسی اس نے محنت کی ہے، تمام دنیا کے کورسز پاس کیے ہیں، سولڈ آف آنر لیا ہے، دین اور دنیا کے دونوں مراتب پہ ہے. 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتا ہے. روزے مہینے میں مجھے یاد ہے ہفتے میں ان کے کتنے دن روزوں کے ہوتے ہیں بیچ میں. اور یہ وقت کا اگر ولی اللہ آپ کا مل گیا ہے تو آپ شکر کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی کمان ایسی آ گئی ہے. یہ میں اس کا کورس میٹ ہو کے بات نہیں کر رہا، ایک انسان کے طور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، جنرل فیلڈ مارشل اعظم نے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن ایک صحیح بات ہے، اگر کوئی مجھے برا کہتا ہے بالکل کہے، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں اور میں کسی بھی جگہ جا کر کہوں گا یہ چیز ہے. میں آج 40 سال ہو گئے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے پتہ ہے کیا. آپ 40 سال سے ان کے ساتھ ہیں. ایک یہ بھی مجھے بتا دیں کہ طبیعت کے کیسے ہیں، وہ غصے والے ہیں یا ٹھنڈے یار اور دشمن کا دشمن، اور بہت بیوہ آدمی ہے اور غیرت مند ہے اور پاکستانی ہے. بس یہ ہے. تھینک یو سو مچ میجر نوید الرحمان قریشی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. آپ نے بہت تفصیلی بتایا کہ کس طریقے سے ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹر کس طریقے سے کام کرے گا، سی ڈی ایف جو ہیں وہ کس طریقے سے اس کو کنٹینیو کریں گے اور لے کے چلیں گے، ان کی لیگیسی کیسے پریویل کرے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.